میں اس کا ترجمہ تشریح عرض کراں گا۔ قبلہ شاہ صاحب جدو خطاب فرما رہے سن نا تو ادو میرے ذہن میں ایک گل آ رہی سی کہ بندہ نا دنیا تے آ کے ہر مقام حاصل کرتا ہے۔ مثلا بندہ حافظ بنتا ہے دنیا دے اندر آ کے، فضیلتاں بندے نو دنیا دے اندر آ کے ملدیاں ہیں۔ اس کا کسے خاندان دے نال تعلق ہوئے، اللہ فرماتا ہے مینوں تے تقوی والا بندہ پسند ہے نا، لیکن توجہ کرنا باقی سارے قبائل، ساری برادریاں، سارے خاندان بندہ اس نو جدوں بھی فضیلت ملتی ہے نا، وہ پہلے ایتھے آندا ہے حافظ ہوندا ہے، قاری ہوندا ہے، علامہ ہوندا ہے، فہامہ ہوندا ہے، مفسر ہوندا ہے، مجدد ہوندا ہے، اگلی گل سنو ولی ہوندا ہے، غوث ہوندا ہے، ہاں جی کتب بن جاتا ہے۔ لیکن توجہ کرنا جڑا ہوتا ہے نا سید دنیا کے اندر آ کے بنتا نہیں ہے، بلکہ سید وہی ہے جڑا میرے آقا علیہ السلام کا خاندان ہے۔ سبحان اللہ۔ آ کے نہیں بنتا، کی آ کے نہیں بنتا، آ کے نہیں بنتا، یہ صرف میرے محبوب کا خاندان ہے، یعنی باقی بندہ سارے مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اگر دنیا تے نہیں بن سکتا نا تو سید بن نہیں سکتا، سید وہی ہے جڑا میرے آقا علیہ السلام کا خاندان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، اسی مسلمان ہاں، حضور علیہ السلام دے امتی ہاں، محبوب خدا دے اسی نام لیوا ہاں، آپ علیہ السلام دی آل دے نام لیوا ہاں، آپ علیہ السلام دے اصحاب دے نام لیوا ہاں، آپ علیہ السلام دی ازواج پاک دا، میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل دے متعلق فرمایا، آپ فرما دیں میرے غلاموں میں تو ہنو، آپ نے فرمایا دو چیزاں دے کے جا رہی ہیں، آپ نے فرمایا جدو تک اس نو تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، آپ نے فرمایا تسی گمراہ نہیں ہوئے گے۔ ادھر توجہ میری طرف کرنا، آپ نے فرمایا ایک میں قرآن دے کے جا رہی ہوں، دوسری اپنی آل دے کے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار سینے دا زور لا کے کہنا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنی آل دے کے جا رہی ہیں۔ ایتھے گل سنو، آپ علیہ السلام دے اصحاب دا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا فرما دیں یہ سارے ستارہ دی طرح نے، جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن میرے نبی دے غلاموں، اللہ دے حبیب نے ایتھے اصحاب دی گل نہیں کی تھی، آپ نے فرمایا میں اپنی آل چھڑ کے جا رہی ہوں، آل دی گل کی ہے، اصحاب ستارہ دی طرح نے گل انہاں دی نہیں کی تھی۔ مطلب کی ہے اللہ دے حبیب نو پتا سی کہ میرے اصحاب زیادہ تو زیادہ 100 یا 125 سال تک چلن گے، اس تو بعد اصحاب ختم ہو جاون گے، میری آل قیامت تک چلتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علماء اہل سنت زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت نے ایمیں نہیں فرمایا، آپ فرما دے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول اہل سنت کا نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، جنت سے تجھ کو کیا نسبت، ہو منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اتنی دیر تک ایمان آرا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک ایمان، اچھا ایک ایمان ہے، ایک کفر ہے، ایک اس دے درمیان دی منزل ہے جس نو کہندے نفاق یا منافقت۔ منافقت، منافقت ایک درمیان
ایک مینوں قبلہ شاہ جی مینوں بندہ نہیں ایک مولوی مینوں کہندا جی ہن تو منافق ہے نہیں کوئی میں کہا جی وہ کیویں کہندا جی آپ نے تو سارے کر دیتے سن مسجد چوں باہر تے سارے تے ختم ہو گئے میں کہتا تینوں پتہ ہی نہیں تو قرآن پڑھا ہی نہیں کہندا جی وہ کیویں میں کہا قرآن کے اندر سورت منافقون ہے یا نہیں سبحان اللہ سب کے بول سبحان اللہ سینے کا زور لا کے کہے میں کہا سورت منافقون قرآن کے اندر ہے یا نہیں کہندا جی بالکل ہے تو میں کہا سورت منافقون دے ہوندیا تو کہ منافقاں دا انکار کر سکتا ہے واہ 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 کیا بات ہے اللہ دے حبیب نے فرمایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آپ نے فرمایا اگر منافق تے مسلم دی پہچان کرنی ہوے منافق تے مومن دی پہچان کرنی ہوے اللہ دے حبیب نے فرمایا بس علی دا نام لیندے جاؤ حضور دی آل دا نام لیندے جاؤ آپ نے فرمایا آل دا نام سن کے علی دا نام سن کے چہرے دا زاویہ بگڑ جاوے آپ نے فرمایا پریشان ہونا شروع ہو جاوے حضور دی آل دی گل سن کے پریشان ہونا شروع ہو جاوے اللہ دے حبیب نے فرمایا سمجھ لے منافق ہے کیونکہ مومن دی شان ہے وے اللہ دے حبیب نے فرمایا مومن دی شان ہے وے مومن حضور علیہ السلام دی جدو آل دی گل آوے گی مومن حضور علیہ السلام دی آل دا نام سن کے خوش بھی ہو جاندہ ہے چہرے تے رونق بھی سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی آل چھڑ کے جا رہی ہوں سبحان اللہ قرآن چھڑ کے جا رہی ہیں پکڑ لینا توجہ کرنا ہون آقا علیہ السلام دے غلاموں آل دا تے قرآن دونوں نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہ دے بارے فرمایا سی او اہل سنت و جماعت نہیں تھامایا سبحان اللہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان دے شہزادے دا ہی عرس ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان دے شہزادے ہی موجود نے تو میں عرض کرتا ہوں نا کہ اگر بندہ سرکار دی گل کر لوے نا تے سارے نبیاں دی گل ہو جاندی ہے اگر حضور غوث پاک دی گل کر لوے نا تے سارے ولیاں دی گل ہو جاندی ہے سبحان اللہ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کیونکہ اے بھی حسنی حسینی سیدی حسنی حسینی شہزادے دے عرس مبارک دی تقریب سعید تے آن والے سنی مسلمان بھائیو آئیے میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کیونکہ حضور غوث پاک دی جدو گل ہو گئی اللہ دے سارے ولیاں دی گل ہو جاوے گی میرے نبی دے غلاموں سرکار غوث پاک نو اللہ نے اے مقام عطا فرمایا میرے نبی دے غلاموں جس طرح تہاڈے تے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو قبل اللہ دے نبی اعلان کر دے رہے یا اللہ آخری نبی نو مبعوث فرما دے آخری نبی دی جلوہ گری ہون والی ہے میرے نبی دے غلامہ ذرا غور کر اس حسنی حسینی شہزادے دا مقام کی ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مراقبے دے عالم وچ نے بیٹھے نے مریدین سامنے بیٹھے نے آپ نے گردن جھکائی پھر سر اٹھا کے آپ نے فرمایا قدمو علی رأسی قدمو علی رکبتی آپ نے فرمایا قدمو علی عینی قدمو علی قلبی آپ نے مریدین عرض کرتے نے حضور او کیڑا خوش نصیب ہے جس دے قدم دے سامنے تسی اپنا سر جھکا رہے ہو تسی اپنا دل بھی کہہ دے ہو تسی اپنی گردن دے متعلق پہ فرما دے ہو آپ نے فرمایا او ہستی پیدا نہیں ہوئی آپ نے فرمایا ان قریب بغداد کے اندر ایک ایہو جئی روحانی علمی عظیم شخصیت ہوے گی جس کا نام عبدالقادر ہوے گا نام عبدالقادر ہوے گا لقب محی الدین ہوے گا حسنی حسینی شہزادہ ہوے گا آپ نے فرمایا ایک وقت آوے گا بغداد دی جامعہ مسجد منبر تے بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمو علی رکبتی کل ولی اللہ آپ نے فرمایا جدو او اعلان کرے گا اجے پیدا نہیں ہوئے علم حاصل نہیں کیتا اعلان کیتا نہیں ہے لیکن آپ دی آمد دے چرچے اللہ دے ولیاں دی صف وچ پہلے ہی نعرہ
اچھی بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تائیتے اسی کہنے غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مہر ان کے قدم کی لگائی گئی چاہے اوداد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مداخان سبحان اللہ کیا بات ہے تو سبحان میرے اللہ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آقا علیہ السلام دے امتیوں عرس دی تقریب کرنا عرس دی تقریب دے وچ آنا یہ میرے محبوب خدا دی سنت ہے سبحان اللہ عرس وچ آئے بیٹھے ہونا بے شک عرس کرنا سرکار دی سنت عرس دے وچ آنا اور گروہ در گروہ اپنے مریدین اپنے محبین اپنے معتقدین نو لے کے توجہ کرنا اللہ دے ولی دی قبر انور دے سائد مزار دی جناب والا قبر اقدس دے اوتھے جا کے حاضری پیش کرنا سال تو بعد حاضر خدمت ہو جانا اے آج یا کل دا کم نہیں ہے میرے نبی دے غلاموں اے خود اللہ دے محبوب علیہ السلام نے عمل کمایا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جڑا سرکار کرنا وہ تو کرنا ٹھیک ہے نا لیکن شاہ جی قبلہ میں عرض کرتا ہوں نا اگر جبریل بھی آ کے کہہ دے نا کئی بندہ نو کہ اور سے ٹھیک ہے کر لینا چاہیے ہے کئی بندہ پھر بھی نہیں کرنا کیونکہ حضور علیہ السلام شہداء احد دیا قبراں تے آئے نا جدو سال ہویا شہید کہندے ہی نبی دے غلام نے جدو سال ہویا نا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آپ نے صحابہ کرام نو جمع فرمایا آپ نے فرمایا میرے غلاموں چلو شہداء احد دیا قبراں دی زیارت واسطے اچھا ہن کئی بندے اجے تک رولا پا دین کہندے قبر تے جانا نہیں چاہندا میرے آقا دے غلاموں میں عرض کیتا قبر میرے آقا دا فرمان ہے کہ اس دیا صرف دو صورتاں نے یا قبر جنت دا باغ ہے یا جہنم دا گڑا اے انج صرف ٹویا نہیں گڑا نہیں کہ اسی میت رکھ کے آ جائیے میرے آقا نے فرمایا یا ایک قبر جنت دا باغ ہے یا جہنم دا گڑا قبر دیا دو صورتاں نے تیسری قبر دی صورت ہی کوئی نہیں ایتھوں پتہ چلتا ہے جس جگہ تے اللہ دا کوئی محب لیٹا ہے صحابی دا اہل بیت دا محب لیٹا ہے اللہ دے ولیاں دا معتقد لیٹا ہے اس دی قبر جنت دا باغ ہے جتھے کوئی بے ادب گستاخ تے منافق لیٹا ہے اس دی قبر جہنم دا گڑا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق یہ پتہ چلتا ہے میرے نبی دے غلاموں کہ ہر قبر پہ نہیں جایا جاتا کہ نہ ہی ہر صاحب مزار دے واسطے اکٹھے ہو کے دعاواں کیتیاں جاندیاں نے صرف اس قبر تے جایا جاتا ہے کہ اس سے دے واسطے ہی اکٹھا ہویا جاتا ہے جس دی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے بلکہ جس دی قبر کا کنیکشن براہ راست جنت الفردوس دے نال ہوتا ہے کہ اس قبر تے جانا انج ہی ہے جس دی کے بندے نے جنت باغ دی زیارت سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی دے غلاموں ایتھوں پتہ چلدا ہے توجہ کرنا ایتھوں پتہ چلدا ہے کہ میرے داتا علی حجویری دی قبر صرف قبر نہیں جنت کا باغ ہے مجدد الافسانی دی قبر صرف قبر نہیں بلکہ جنت کا باغ ہے میرے آقا دے غلاموں خواجہ معین الدین دی قبر صرف قبر نہیں یہ جنت کا باغ ہے فرید الدین مسعود گنج شکر دی قبر جنت کا باغ ہے میرے آقا دے غلاموں اپنے اس
پھر اتھوں یہ پتہ چل گیا قبلہ شاہ جی جنت دا باغ کی ہوندا 2 گٹھاں دا ہوندا ہے اتھوں یہ پتہ چلدا ہے کہ بظاہر قبر صرف 2 گز دی ہوندی ہے لیکن اندروں میرے حبیب نے فرمایا جنت دا باغ ہوندی ہے جویں جنت دی زمین بڑی وسیع تے عریض ہے کہ انہاں دی قبراں صرف 2 ہتھاں دی نہیں نے بلکہ تا حد نظر انہاں دی قبراں نوں اللہ کشادہ فرمایا شان اولیاء زندہ اللہ سبحان اللہ کملے ہو سبحان اللہ کیا بات ہے حضور فرما دین اچھا تے سرکار خود گئے شہداء اودیاں قبراں تے قبر تے جانا واہ واہ تے جانا تے سال تو بعد جانا اور بندے کہتے نا لو جی یہ سال تو بعد لو جی موڑے انہوں نے دوبارہ نواں کام شروع کر دیتا جی سال تو ہو گیا جی فوت ہوئے نو سال ہو گیا تے لو جی ہون سال بعد پھر انہوں نے کہ جی غم تازہ کر لیا میں کہ جی اگر سرکار نے غم تازہ کیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے واہ واہ تانوں یہ سال بعد غم والی حدیث کتھوں لب گئی میرے آقا دا فرمان ہے توجہ کرنا سنیو میرے آقا فرما دیں صرف غم سوگ آپ نے فرمایا 3 دن ہے سوائے اس عورت دے جس کا شوہر فوت ہو جاوے آپ نے فرمایا وہ 4 مہینے دے 10 دن سوگ وچ ہوے گی اس تو بعد سوگ ووگ کوئی نہیں ہے میرے آقا ہر سال انہاں دی عزت دے تکریم واسطے پہ جاندے نے تے اسی بھی اپنے محبوب دی سنت سمجھ لو آیا جدو سال گزرتا ہے میرے آقا دے غلاموں اسی بھی اللہ دے ولیاں دی قبراں دی حاضری دینے آتا کہ محبوب سبحان اللہ واہ قاری صاحب واہ پیر عبدالغنی شاہ صاحب گیلانی نو اے آج سال تو بعد پھر آیا نا اس حدیث دے تحت کوئی بندہ کہے نا کتھے لکھا ہے انہوں کہ ایتھے لکھا ہے واہ واہ کیا بات اے بخاری دے اندر لکھا ہے جی بن عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر گل ہے کہ حضور کلے نہیں گئے حضور صحابہ نو نال لے کے گئے چلو یار اگلی گل سنو اوتھے جا کے آپ نے کیتا کی قبراں تے آپ علیہ السلام نے نا اوتھے صحابہ نو خطاب فرمایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آپ نے فرمایا انی فرات لکم فانا شہید علیکم آپ نے فرمایا میرے غلاموں اور میرے جان دا وقت آ گیا ہے آپ نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم صحابی رسول فرما دینے رب دی عزت دی قسم ہے جس سال حضور نے حدیث بیان فرمائی اسی سال آپ علیہ السلام نے وصال فرمایا آپ نے فرمایا فانا شہید علیکم میرے غلاموں اے نہ سمجھنا میں جب پردہ کر جاواں گا وصال کر جاواں گا اس تو بعد میں تہاڈے تو لا تعلق ہو جاواں گا بلکہ فرمایا فانا شہید علیکم میرے غلاموں میں قبر دے وچ جا کے بھی تھانوں اسی طرح دے نال ملاحظہ کرنا سبحان اللہ دائیں تے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے اچھا سرکار نے ہوتے فرمایا اے آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں اوتھے نا آپ نے صحابہ نے فرمایا یعنی سال تو بعد ساڈے مزار دے جس طریقے آپ پیر سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیر سید محمد خورشید عالم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس تے حاضر ہویا نا تے ہن کی آپاں اے منہ دے وچ بیڑے پا کے تے نہیں بیٹھے واہ واہ بندہ منہ وچ بیڑا پائی بیٹھا ہے نا اوندی تے چلو مجبوری ہے جڑا نہیں پائی بیٹھا تے سبحان اللہ کرے جڑا پائی بیٹھا ہے تے میں تے سمجھا کہ ایویں نو کہے کہ ہن کڈ تے سٹیے تے 10 روپے ضائع ہی کرنے اونوں تے معافی ہے جن نے نہیں پایا وہ کہے سبحان اللہ سال تو بعد قبراں تے جا کے اوتھے پھر جا کے کسے ولی دے
دی तारीफ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ हुजूर ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ हुजूर ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ महबूब अलैहि सलाम ਦੀ सुन्नत सुभान अल्लाह अच्छा सरकार ने उत्थे आदि की तारीफ की यार हुजूर ने अपनी उत्थे तारीफ की आपने फरमाया मेरे गुलामों मैं इस मकाम पे खड़े होके इन्नी फरातुल्लाह कुम फाना शहीदुन अलैकुम ये आपने फरमाया और आपने फरमाया वल्लाही इन्नी इला हौज़ी अलान आपने फरमाया अल्लाह दी कसम मैं ऐथे खड़ा होके अपना हौज़े कौसर मुलाजा फरमा रहा क्या बात है सुभान अल्लाह शोहदाए ओहद दियां कब्रां ते बेशक ते आपने ते नाल तवज्जो करना आपने फरमाया ना कि मेरे गुलामों मैं इत्थे खड़ा होके अपना हौज़े कौसर पिया देखना ते हजरत अबू बकर भी नाल ने हजरत उमर ते हजरत उस्मान ते शुजाअत दा बादशाह मौला अली भी मौजूद है ते किसे ने नहीं अर्ज कीता सोनिया सानू ते कोई पिया दिसदा ते तुसीं के पे किवें वेंदे हो आपने फरमाया मैं इत्थे खड़ा होके अपना हौज़े कौसर पिया देखना हर सहाबी दा ईमान है कि अल्लाह दे हबीब खड़े फर्श ते ने लेकिन नजर अपनी अर्श अल्लाह ते पहुंच सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी बस दो जुमले में अर्ज कर उन्होंने फरमाया अल्लाह दी कसम मेरे तो बाद ना मैं वल्लाही इन्नी ला हौज़ियान आपने फरमाया तीनों आसमान दे खजाने खजाना दी चाबियां अता फरमाइयां और आखिरी जुमला चल मैं अर्ज करना आपने फरमाया अल्लाह दी कसम मेरे तो बाद तुसी शिरक नहीं करोगे बेशक क्या बात है शिरक नहीं करोगे बोलो शिरक नहीं करोगे ते अल्लाह दी कसम मैं अपने आप को तालिब इल्म नहीं करना और इस मकाम ते ना आपने फरमाया कि अल्लाह दी कसम मेरे तो बाद तुसी शिरक नहीं करदे इससे जुमले ते 1.5 घंटा गुफ्तगू हो सकती और इससे हदीस दे ताज लेकिन नहीं वक्त नहीं बस 2 मिनट के अंदर अजान शुरू होगी